एहसान। धूप नशा आवर थी, मुझ पर ग़नूदगी सी तारी होने लगी। उस वक्त आसमान इतना नीला हो रहा था जैसे उसे छू लो तो पौरे नीली पड़ जाएं। सूरज मशरक में 45 के जाविये पर था। रात की बारिश में ईंटों की छत धुल गई थी और धूप ने ईंटों को सैकल सा कर दिया था। इतनी खुली छत में एक कुर्सी और एक तपाई रखकर अखबार पढ़ने लगा तो वो मुझे अजनबी अजनबी सा लगा। सो मैं नीचे जाकर एक रिसाला उठा लाया और तब धूप को शरारत सूझी और मैं गनूदा सा होने लगा। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने पपोटे लहू की तरह लाल नजर आए। मैंने सोचा कितनी अजीब बात है, हम बंद आंखों से भी देख सकते हैं जैसे इस वक्त मैं अपने पपोटे देख रहा हूँ। कोशिश की जाए तो बंद पपोटों से शायद और भी बहुत कुछ देखा जा सकता हो। मैंने गनूदगी से जंग करने की ठानी। अभी कुछ देर पहले तो मैंने नाश्ता किया था। ये भी कोई सोने का वक्त है? ये इल्मुल इब्दान का कोई राज होगा कि जब सरमा की धूप में इंसान अपनी नजरें किताब पर या किसी एक नुक्ते पर मरकूज कर दे तो उसे नींद आने लगती है। नींद से बचने के लिए मैं रिसाले की गजल गुनगुनाने लगा, मगर मेरी गुनगुनाहट बहुत मध्यम थी। मुमकिन है पड़ोस की छत पर खवातीन मेरी तरह बैठी धूप सेंक रही हों। मेरी और पड़ोस की छत के दरमियान जो हद फासिल थी वो इंसान के औसत कद से भी हाथ पर ऊंची थी। फिर जहां पर्दे के सिलसिले में इतनी एहतियात बरती गई हो वहां बुलंद आवाज से गुनगुनाना मायूब ही ठहरेगा। धप धप की आवाज से मैं चौंका। पहले इधर उधर देखा, फिर उठकर नीचे सहन में झांका। मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैं पलटा तो धप धप की एक और आवाज आई। अब मैंने इसकी सिमत मुयन कर ली थी। ये आवाज छतों की हद फासिल की दूसरी जानब से आ रही थी। मैं समझा बच्चे खेल रहे हैं, सो वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। एक बार फिर धप धप हुई और फिर एक नुस्वानी आवाज आई। सुनिए। मैं उठकर खड़ा हुआ और पूछा, जी आप मुझसे तो मुखातिब नहीं हैं? आप ही से मुखातिब हूँ, आवाज आई। मुझे मालूम है आप इस मकान में 2-4 रोज पहले ही तशरीफ लाए हैं और आपसे कोई जान पहचान भी नहीं, मगर सोचा आपको तकलीफ देकर देखती हूँ। आपका कोई मुलाजम है घर के कामकाज के लिए? जी नहीं, मैंने कहा, होटल से खाना खा लेता हूँ। इस वक्त आपके पास कोई दोस्त बैठे हों तो उनसे कह दीजिए। जी नहीं, मैंने बताया अकेला हूँ, मगर आप कहिए तो कोई काम है क्या? जी हाँ, आवाज आई। मेरे अब्बा जी पर फालज का हमला हुआ है और घर में सिर्फ मैं हूँ। दिन का वक्त था और मैं पर्दा करती हूँ। एक दवा लानी है दुकान से। नुस्खा मेरे पास है, क्या आप तकलीफ कर सकेंगे? बखुशी, मैंने कहा। मैं उधर गली में आपके दरवाजे पर आता हूँ। नुस्खा दे दीजिए तो मैं 1 मिनट में दवा लाता हूँ। दवाओं की दुकान तो चंद कदम पर है, गली के मोड़ पर। खुदा आपका भला करे। मैं फौरन नीचे गली में आया और पड़ोस के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाजे पर पर्दे के लिए एक पुराना पलंग पोश आवेजा था। अपनी मौजूदगी का पता बताने के लिए मैं खंखारा तो दबी दबी आवाज आई, अच्छा आप तशरीफ ले आए, ये लीजिए। एक हाथ लटकी हुई चादर के एक तरफ से निकला, सांवला सांवला और ताज़ा ताज़ा सा, जैसे अभी धुल कर निकला है। हाथ चाहे मैला हो या साफ, सांवला हो चाहे सफ़ेद, इंसान की उम्र बता देता है। लोग उम्रों के अंदाजे के लिए ख्वामख्वाह चेहरों को घूरते रह जाते हैं। हाथ इंसानी उम्र का सच्चा गम्मास होता है। वो कंप्यूटर किसी सेहत के साथ इंसानी उम्र का ऐलान कर देता है। इस सांवले और ताज़ा हाथ वाली की उम्र 20-22 बरस के आसपास होगी। मैंने उस हाथ के अंगूठे और अंगश्ते शहादत की पोरों के दरमियान थमा हुआ नुस्खा और 1 रुपए का नोट ले लिया और कहा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी शुक्रिया। आवाज को शौरी तौर पर दबाकर सरगोशी बना दिया गया था। आम सी दवा थी। मैं 2 गोलियां लेकर फौरन पलटा और एक बार फिर दरवाजे पर खनखारा। अरे इतनी जल्दी? हाथ चादर के एक तरफ से बाहर आया। खुदा आपका भला करे, आपने बड़ा एहसान किया है। एहसान? मैंने हैरत से कहा और गोलियां नुस्खे समेत हथेली पर रख दी। एहसान का वजन तो बहुत भारी होता है बीबी। इन 2 गोलियों का वजन तो एहसान के वजन के पासिंग भी नहीं। जी मैं गोलियों के वजन की बात नहीं कर रही। आवाज आई। एक अजनबी के लिए छत से उतरने, यहाँ आने और दवा लाने का अपना एक वजन है। आपने एहसान किया है, इसलिए वजन को महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने एहसान लिया है, इसलिए मेरी गर्दन एहसान के बार से झुकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।
پھر مجھے اس کے جانے کی آواز آئی اور میں نے اپنے گھر کی چھت پر آ کر رسالہ کھول لیا، مگر وہاں سب لوگ حیات و کائنات کے مسائل سمجھنے میں لگے ہوئے تھے۔ میری دستگیری کون کرتا؟ میں نے رسالہ میز پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پپوٹوں کی لہو لہو سرخی کے پار دیکھنے لگا، جہاں سے ایک ہاتھ چٹکی میں کاغذ کا ایک پرزہ لیے ابھرا اور پھر جیسے لہو لہو ہو کر سرخی میں تحلیل ہو گیا۔ ایک بار پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا، پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ چھوٹی بات، میں نے سوچا، مجھے لڑکی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے مگر اس کا فالج زدہ باپ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جس کے لیے دوا لانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ میں رسالے کو بغل میں مار کر نیچے کمرے میں آ گیا۔ ہر شے ٹھٹری ہوئی تھی مگر خود میں کتنا تپ رہا تھا۔ ہم مشرقی لوگ بھی عجیب ہونک لوگ ہیں، اپنے لیے اتنے فلک بوز اخلاقی قلعے تعمیر کرتے ہیں اور پھر طاق میں بیٹھ جاتے ہیں کہ قلعے کی دیوار پھٹے تو باہر کے منظر کی کوئی جھلک نظر آئے۔ ہم خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا کر کے عمر بھر اپنے اندھے پن کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شام کو میں گھر سے نکلا تو 4 قدم پر ہی پڑوس کا وہ دروازہ تھا جس پر ایک پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا۔ سوچا لڑکی کے ابا کی مزاج پرسی کر لینی چاہیے، پڑوسیوں کے تو ایک دوسرے پر بہت حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ کون؟ دور سے لڑکی کی آواز آئی۔ جی میں، آپ کا پڑوسی، میں نے کہا۔ اب آپ کے ابا جی کے مزاج کیسے ہیں؟ اچھا تو آپ ہیں، اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ میں اوپر چھت کی دیوار پر بہت دیر تک دھپ دھپ کرتی رہی، پھر سوچا آپ کہیں چلے گئے ہیں۔ جی میں تو نیچے کمرے میں تھا، میں نے کہا۔ آپ میرا دروازہ کھٹکھٹا دیتی۔ وہ بولی، اس کے لیے مجھے دن کو گلی میں جانا پڑتا اور میں عرض کر چکی ہوں کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ جی میں مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگی، اب یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ گلی میں میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں پردے کے پیچھے سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ پر سے کوا بنانے کے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یکا یک مجھے اکٹھا بہت سا احساس جرم ہوا۔ میں نے ایک قدم ہٹ کر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں چلتا ہوں، میں تو صرف مزاج پرسی۔ مگر آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں آپ کو کیوں بلا رہی تھی۔ اس نے لٹکتے ہوئے پلنگ پوش کا ایک کنارہ ہاتھ میں لے لیا۔ کمپیوٹر چلنے لگا۔ جی جی میں نے کہا، فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ ڈاکٹر کو بلانا ہے، اس نے کہا۔ ابا جی کی حالت ویسی ہی ہے اور پہاڑ جیسی رات آنے والی ہے۔ میں کل شام کے اندھیرے میں برقع اوڑھ کر ڈاکٹر عبدالقدوس کو بلا لائی تھی، انہی کو پھر بلانا ہے۔ قریب ہی ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی مگر کیا کروں، ابا جی کو تنہا چھوڑتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فوراً آ جائیں گے، ابا جی سے ان کی جان پہچان ہے۔ ابھی لاتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے ان کے کلینک کا بورڈ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معمر اور نحیف و نزار بزرگ تھے۔ وہ نسخہ لکھ رہے تھے اور تنومند مریض ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ مریض دراصل ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر صاحب دراصل مریض ہیں۔ میں نے جا کر عرض کیا تو فوراً نسخہ مریض کے حوالے کیا، اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے جا کر دستک دی اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی اچھا، دور سے آواز آئی۔ پھر پلنگ پوش پورے کا پورا اٹھ گیا۔ لڑکی پوری کی پوری میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سمجھا اس نے بدحواسی میں پردہ اٹھا دیا ہے، چنانچہ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تو بولی، کوئی بات نہیں، آپ بھی آ جائیے، میں نے ابا جی کو بتا دیا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھی۔ ابا جی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بس بول نہیں سکتے۔ اور جب وہ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو میرے دل نے گواہی دی کہ کمپیوٹر کا اعلان حرف بہ حرف، نقطہ بہ نقطہ درست تھا۔ یہ گھر بالکل میرے گھر کے مشابہ تھا۔ گلی میں کھلنے والا دروازہ دراصل پہلے کمرے کا دروازہ تھا، دوسرا کمرہ ملحق تھا، بغل میں باورچی خانہ اور کائنات ختم۔ اگر حیوانات اشرف المخلوقات ہوتے اور انسانوں کو پالتو جانوروں کی طرح رکھتے تو ان کے لیے ایسے ہی ڈربے بناتے۔ ڈاکٹر صاحب اور لڑکی تو دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں پہلے کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ ایک ہی دن میں ایک جوان پردہ نشین کا یوں بے تکلفی سے سامنے آ جانا ضرورتاً بھی ہو سکتا ہے اور مجبوراً بھی۔ ضرورتاً یوں کہ باپ کی بیماری میں کام آنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، اور مجبوراً یوں کہ آخر سبھی کے سینے میں
दिल होता है और बाप बीमार भी पड़ा हो तो दिल के काम टाले नहीं जा सकते। आप तो बाहर खड़े रह गए। लड़की दूसरे कमरे के दरवाजे में नमूदार हुई। अपनों से क्या पड़ता, आ जाइए ना। एक कोंदे की तरह ये फैसला मेरे दिलो दिमाग में लपक गया कि मामला जरूरत का नहीं है, मजबूरी का है। मुझे महसूस हुआ कि इस एक लम्हे में मेरा कद एक आध इंच जरूर बढ़ गया होगा। लड़की के अब्बा जी खासे वजीह मगर बेहद कमजोर बुजुर्ग थे। छोटी सी आधी सफेद आधी स्याह दाढ़ी थी। मुझे देखा तो उनकी आंखों ने उनके होंठों के फ्राइज अंजाम दिए। वो मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर साहब को भी ये मुस्कुराहट नजर आ गई। बोले, सबिहा बेटी, कुरैशी साहब इस नौजवान को देखकर खुश हुए हैं। मैं समझा सबिहा झिंपेगी, मगर वो बज़ाहिर जरा सी भी तो नहीं झिंपी। सिर्फ इतना बोली, मैं अब्बा जी को बता चुकी हूँ कि हमारे ये पड़ोसी साहब बड़ा दर्दमंद दिल रखते हैं। अब तो सुबह शाम जरा सी दस्तक देकर पर्दा उठाता और अंदर चला जाता। मैं कुरैशी साहब की दुआ के अलावा उनके घर का सौदा भी लाने लगा। एक दिन सबीहा ने मुझसे बाल पिने तक मंगवाई। अलबत्ता बातचीत, तकलीफ माफ और आपने बड़ा एहसान किया है से आगे ना बढ़ी। सबीहा मुझे देखते ही बहुत फराख दिली से मुस्कुराती थी और मुझे काम पर रवाना कर देती थी। और रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता तो उसकी एक एक हरकत का बहुत गहरा नफ्सियाती तज्जिया करता था। सौदे के लिए रकम देते हुए उसकी पौरें मेरे हाथ से यूं ही तो नहीं छू गई थी। परसों शाम को मेरे सामने दुपट्टे के बगैर यूं ही तो नहीं आ गई थी। मुझे जो उसने कहा था कि अगर आप ना होते तो मैं रुल जाती, तो इतनी बामायनी बात उसने यूं ही तो नहीं कह दी थी। नहीं, मैं उसे रुलने नहीं दूंगा। ऐसी हीरा लड़कियां रुलने के लायक नहीं होती। एक रात मैंने तय किया कि अब इजहार में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए, कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मुझ में जुर्रत की कमी है। चुनाचे सुबह को सौदा लाकर देने के बाद मैं घर आया तो आईने के सामने खड़े होकर इजहार की मशक करता रहा। फिर बाहर गली में जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोला तो इस वक्फे में पहली बार महसूस हुआ कि सबिया के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। और अभी मैं अपने मुरझाए हुए हौसले को ताज़ा दम करने के मरहले में था कि वो मेरे सामने आ गई। ओवैस साहब, जरा जल्दी से आ जाइए। फिर फौरन ही वो मशीन की तरह पलट गई। मैं बाहर लपका, पर्दा उठाकर अंदर गया तो वो दूसरे कमरे में थी। मैं सीधा वहां पहुंचा तो वो अपने अब्बा जी पर झुकी चमचे से उन्हें पानी पिला रही थी। मुझे देखा तो बोली, अब्बा जी बेहोश हो गए थे, मैंने घबराकर आपको बुला लिया। अब ठीक हैं। फिर कुरैशी साहब पर झुककर पूछा, अब्बा जी अब आप ठीक हैं ना? कुरैशी साहब के तेवर अगरचे मुंजमन थे, मगर उनके चेहरे के किसी न किसी हिस्से से इस जवाब का तासुर मिल रहा था कि ठीक हूँ बेटी। बड़ी एहतियात से गर्दन तक लिहाफ उड़ाकर वो बोली, चाय पियेंगे ना अब्बा जी? फिर जैसे उसने जवाब सुन लिया, बसोर कर बोली, मैं रोने बैठ जाऊंगी यहीं आपके सीने से लगकर। ये वैसा भी मुझे चुप नहीं करा सकेंगे। हाँ, लाऊं चाय? फिर वो खुश होकर सीधी हो गई और मुझसे कहने लगी, अब्बा जी राजी हो गए हैं। कमरे से बाहर निकली तो मैं भी साथ ही चला आया। मुझे एक मोंडे पर बैठने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। चाय मैं बनाऊंगा, मैंने कहा। वो खड़ी सोचती रह गई, फिर मुस्कुराई और बोली, आइए मिलकर बना लेते हैं। मेरे बावर्ची खाने का सा बावर्ची खाना था, चुनाचे एक बार तो मैं समझा वो मेरे घर में है और मेरे लिए चाय बना रही है। इजहार के लिए ये मुनासिब तरीन वक्त था। मगर क्या ये मुनासिब तरीन वक्त था? केतली को चूल्हे पर रखकर वो बोली, आज आप इतने चुप क्यों हैं अवैस साहब? चुप? मैंने पूछा, कौन? मैं? मगर मैं ऐसा बतूनी कब था सबिया साहबा? एकदम मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सबिया के साथ साहबा का लाका ना लगाता तो आधा इजहार तो यूं ही हो जाता। मैंने कब कहा कि आप बतूनी है? सबिया प्यालियां धोते हुए बोली, बस आप मुझे खोए खोए से लगे, इसलिए पूछ लिया। और इसलिए भी पूछ लिया कि खोया खोया तो मुझे लगना चाहिए। ये भी इजहार का एक पहलू है। मैंने सोचा अब लोहा गर्म था, मैंने ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया। बात यह है सबिया, साहबा कहने से पहले मैंने हलक में अटका हवा का गोला निगलना चाहा कि उधर से कुरैशी साहब की बहुत लंबी खांसी की आवाज़ आई और सबिहा गोली की तरह बावर्ची खाने से निकल गई। मैंने इस दौरान में चाय तैयार कर ली, दूध गर्म कर लिया, एक पुराने घिसे हुए तश्त में सब चीज़ें सजाई तो वो वापस आई। अरे, वो मुस्कुराकर बोली, आप तो लड़कियों की तरह सलीकामंद हैं। लड़कियों की तरह? मैंने नागवारी से सोचा, फिर कहा, सलीकामंदी पर सिर्फ लड़कियों का इजारा तो नहीं सबिहा साहबा। नागवारी की वजह से मैं सभा के लफ्ज को रोक न सका।
میں نے آپ کی صنف پر تو حملہ نہیں کیا اویس صاحب، وہ بولی۔ ویسے یہ تو آپ مانیں گے کہ سلیقہ مندی میں فوقیت لڑکی ہی کو حاصل ہے۔ پھر دست اٹھا کر بولی، آئیے آپ ادھر کمرے میں تشریف رکھیں، میں ابا جی کو چائے پلا کر حاضر ہوتی ہوں۔ آئیے۔ میں اس کے پیچھے اسی کمرے میں آیا جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور جس پر پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا۔ مجھے ایک مونڈے پر بٹھا کر اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ جب تک آپ یہ کتاب دیکھیے۔ یہ ٹالسٹائی کی اینا کرینا تھی، میں نے اسے پڑھ رکھا تھا، اس لیے پرلی طرف ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر پڑی ہوئی کتابوں کے پاس گیا۔ سب سے اوپر ایزرا پاؤنڈ کی نظموں کا مجموعہ رکھا تھا، اس کے نیچے پاسرنگ کے روسی نظموں کے انگریزی تراجم کی کتاب تھی، پھر بیدی کا طویل افسانہ، ایک چادر میلی سی، نہ کوئی ڈائجسٹ، نہ کوئی نیوز ویک، نہ کوئی لسٹریٹڈ ویکلی۔ خاصی بکرات لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ وہ اسی مونڈے پر آ کر بیٹھ گئی جس پر مجھے بٹھا گئی تھی، پھر وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں آپ مونڈے پر بیٹھے، میں چارپائی پر بیٹھتی ہوں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی مگر پھر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں چائے تو وہیں چھوڑ آئی۔ جب تک وہ تش لے کر واپس آئی میں مونڈے پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھنے کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کھڑا ہوں۔ آج اسے مجھ سے ایک ضروری بات کہنی ہے نا، اور میں جانتا ہوں اس عمر میں ضروری بات کیا ہوتی ہے، مگر کیا یہ ضروری بات کہنے میں پہل مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس نے چائے بنا کر پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی اور بالکل میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اویس صاحب، وہ بولی، اس کی آواز میں ایک ایسی کپ کپی تھی جو چھپائی جا رہی تھی مگر چھپ نہیں رہی تھی۔ اویس صاحب، میں نے آج ابھی اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، مگر فیصلہ تو میں نے بھی کر رکھا ہے۔ میں نے سوچا۔ اویس صاحب وہ چارپائی کو ذرا سا گھسیٹ کر میرے قریب آ گئی۔ میں دنیا کی شاید واحد لڑکی ہوں جس کی سہیلی ایک مرد ہے اور وہ آپ ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر سبیہہ مجھ پر سبقت لے گئی تھی۔ اس نے یہ پرانا مفروضہ غلط ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے ہزار جان سے مرد پر فریفتہ ہو، محبت کا اظہار ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اویس صاحب، اب اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ میں دو بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں، مگر میرے یہ دونوں بھائی روپے کی تلاش میں ادھر ابو ظہبی اور دبئی کی طرف نکل گئے اور دولت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ اس گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل بھاگے۔ امی کا انتقال ہوا اور ابا جی نے انہیں اس حادثے کا تار بھجوایا تو دونوں کی طرف سے ایک ہی جوابی تار آیا جو صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا، سوری۔ سوری، آپ جانتے ہیں کہ افسوس ہے کہ انگریزی ہے۔ ابا جی ہر روز اٹھ کر اور ہر روز سونے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ساپی، تمہارے بھائیوں کو کس پر افسوس ہے؟ اپنی ماں کی موت پر افسوس ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افسوس ہم اتنے بڑے حادثے پر بھی اپنی دولت کی مشینیں روکنے سے اور پاکستان آنے سے قاصر ہیں؟ میرے یہ دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں، شروع میں خط لکھتے رہے، پھر وہی شادیاں کر لیں اور خط بند کر دیے، اب کسی آتے جاتے کے ہاتھ سلام دعا بھجوا دیتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے ایک تسبیح بھیجی تھی جس سے بہتر تسبیح میں یہیں اپنے شہر کے بازار سے 2 روپے میں خرید چکی ہوں۔ سو اویس صاحب، میں ان بھائیوں کی بہن ہوں، اور یاد رکھیے یہ میرے سگے بھائی ہیں، مگر دولت تو سگوں کو بھی سوتیلا بنا دیتی ہے۔ سبیہہ نے دوپٹے کے پہلو سے آنکھیں پونچھی اور بولی، معاف کیجیے گا، میں رونے والی لڑکی نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی آنسو زبردستی اپنے بہنے کا جواز پیدا کر لیتے ہیں۔ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے، اور جب تک وہ کسی نتیجے پر پہنچے آنسو اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ جی نہیں، میں نے کہا، البتہ پریشان ہو گیا ہوں۔ میں بات کو مختصر کرتی ہوں، وہ بولی، یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں مجھے اپنی امی سے کرنی چاہیے تھی، مگر وہ ہیں نہیں، ابا سے کرنی چاہیے تھی مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بھائیوں کا احوال آپ نے سن لیا، اسی لیے تو میں نے ایک پڑوسی نوجوان کو اپنی سہیلی کہا ہے کہ میں اس بھری دنیا میں آپ کے سوا کسی سے یہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرا بھرم رکھیں گے اور مجھے شرمندہ نہیں کریں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سبیہہ صاحبہ؟ میں نے احتجاج کیا۔ میں اور آپ کا بھرم نہیں رکھوں گا، میں اور آپ کو شرمندہ کروں گا، میں جو آپ کے ایک… پھر میں نے سوچا کہ اس صورتحال میں میری طرف سے اظہار مناسب نہیں ہوگا۔ پھر صحیح، شام کو صحیح۔ میرے ابا بہت غریب آدمی تھے، سبیہہ بولی، ننھی سی منیاری کی دکان کرتے تھے، یہی سوئی دھاگا، بٹن کنگھی، بال پننے وغیرہ بیچتے تھے۔ ان کا ایک کھوکھا تھا، شام کو گھر آتے تھے تو اپنا سارا اثاثہ گٹھڑی میں باندھ کر لے آتے تھے، مگر
آفرین ہے ان کی استقامت پر اور امی کی ہمت پر کہ پیسہ پیسہ جمع کرتے رہے اور ہم تینوں کو پڑھاتے رہے۔ بھائیوں میں سے ایک نے ایف اے کیا اور ایک نے میٹرک، اور پھر چڑیا کے بچوں کے پر نکل آئے اور وہ دوسرے نگروں کو چل دیے۔ اس وقت میں 8ویں میں تھی۔ اب سارا لاڈ پیار، سارا پیسہ مجھ پر خرچ ہونے لگا، مگر میں بگڑی نہیں۔ میں نے میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، انہی دنوں امی چل بسیں۔ اس کے بعد میں نے بی اے کیا اور ایم اے میں داخلہ بھی لے لیا، مگر پھر ابا جی پر فالج کے حملے ہونے لگے۔ 2-4 دن ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ سن رہتے، مگر پھر چلنے پھرنے لگتے۔ تب میں کالج چلی جاتی، مگر 1-8 دن کے بعد ان پر پھر حملہ ہو جاتا۔ آمدنی رک گئی، میرا کالج جانا بند ہو گیا، اور اب کے تو ابا کی زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اب ان کا صحت یاب ہونا مشکل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے منہ میں خاک آج کل پرسوں تک چل بسیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ 2-3-4 سال تک زندہ رہیں، مگر وہ اسی حالت میں زندہ رہیں گے، مفلوج حالت میں۔ سبیحہ نے شعوری طور پر آنسو پیے اور پھر گلا صاف کر کے بولی، یہ سب پس منظر تھا اس بات کا جو مجھے آپ سے کہنی ہے۔ اگر میں براہ راست کہہ دیتی تو آپ مجھے بے حیا سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ ابھی محلے میں یہ بات زیادہ نہیں پھیلی ہے کہ کھوکھے میں منیاری کی دکان کرنے والا قریشی مفلوج ہو چکا ہے۔ جس روز سارے محلے کو یہ بات معلوم ہوگی، میں ایک ایسی لڑکی بن کر رہ جاؤں گی جو رات کے اندھیرے میں سڑک پر سے گزرتے ہوئے غنڈوں کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ میرے گھر میں پتھروں پر لپٹے ہوئے محبت نامے گرنے لگیں گے۔ میرے گھر کے دروازے پر لوگ مجھ پر آوازیں کسیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اس گھر میں زندہ موجود ہے، مگر میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں، اور ہمارا معاشرہ جو اپنے آپ کو بڑا مقدس کہتا ہے، اکیلی بے آسرا لڑکی پر یوں جھپٹتا ہے جیسے گدھ مردار پر جھپٹتے ہیں۔ سو میں نے فیصلہ کیا اویس صاحب کہ مجھے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ درست فیصلہ ہے، بالکل درست فیصلہ۔ میں نے سبیحہ کی بھرپور تائید کی، اور تائید کرتے ہوئے میری آواز اتنی بدل گئی، خود میں نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ سبیحہ نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے ایک نگران ہاتھ چاہیے۔ میں لوٹ کا مال نہیں بننا چاہتی۔ میرے بھائی مجھے اگر اس درندہ معاشرے کے آگے ڈال گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس درندے کا شکار بن جاؤں۔ میں اس درندے کے پھیلے ہوئے نوکیلے پنجوں کی زد سے باہر بھی تو جا سکتی ہوں، میں شادی بھی تو کر سکتی ہوں۔ یقیناً یقیناً، میں نے تائید مزید کی۔ مجھے بس اتنی بات آپ سے کہنی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ نظر میں رکھیے۔ اچھا سے میرا مطلب شریف آدمی سے ہے، جو محبت کر سکتا ہو، قربانی دے سکتا ہو، لالچی نہ ہو، تنگ ظرف نہ ہو، دنیا کی خوبصورتیوں سے پیار کر سکتا ہو، دنیا کی بدصورتیوں سے نفرت کر سکتا ہو، اور اس نفرت کا اظہار کر سکتا ہو۔ مجھے کوئی دولت مند انسان نہیں چاہیے، صرف انسان چاہیے جو غیر معمولی نہ ہو، عام سا ہو، جیسے میں ہوں، جیسے آپ ہیں۔ اب اظہار مکمل ہو گیا تھا۔ اب مجھے مزید تفصیل پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مونڈے پر بیٹھا ہوا کمرے میں تیرتا پھرتا تھا۔ ایک بار جی چاہا بڑھ کر سبیحہ کو سینے سے لگا لوں اور اسے بتاؤں کہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، اور کسی نے سچ کہا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل میں نے طے کر لیا تھا کہ شام تک اسے یہ بتانے آؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لڑکا تمہارے معیاروں کے عین مطابق ہے، اور لڑکے کا نام اویس ہے، اور وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے۔ ویسے مجھے سبیحہ کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اظہار محبت کا یہ بالواسطہ طریقہ آج تک اور کسے سوچا ہوگا۔ ایک رشتہ میری نظر میں ہے، میں نے کہا، شام تک آپ کو بتا سکوں گا۔ سبیحہ کھل اٹھی۔ یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احسان کاہے کا سبیحہ؟ میں سبیحہ سے تعارف کے بعد پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے صاحبہ کا لہقہ گول کر گیا تھا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اب تو معاملہ صاف تھا۔ میں لٹکے ہوئے پلنگ پوش تک پہنچا تو وہ بولی، اویس صاحب سنیے۔ میں رک گیا۔ کہیے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئی اور بولی، عمر کا خاص خیال رکھیے گا۔ سکون اور صفائی سے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا تجربہ بہت ضروری ہے۔ میں 21-22 برس کی ہوں، اسے کم از کم 31-32 برس کا ضرور ہونا چاہیے۔ میری آپ کی عمر کے لڑکے عام طور پر بہت اتھلے ہوتے ہیں، نہ تجربہ کار، نمائشی سے، لونڈے سے، سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے دیوار کا سہارا لے کر آنکھیں بند کر لیں، پھر سورج جیسے چھت کو توڑ کر میرے سر پر اتر آیا۔ سارا منظر لہو لہو ہو رہا تھا، اور وہ اس لہو کے سیلاب کو عبور کرتی کسی دوسرے کمرے میں تحلیل ہو گئی تھی۔